حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور سفید خچر پر سوار تھے اور آپ پیچھے نہیں جا رہے تھے بلکہ خچر کو آپ اس کی نکیل کو گھسیٹ کر اور تیزی سے کافروں کے لشکر میں جا رہے تھے. بولو سبحان اللہ یا رسول. اور سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی. سرکار کے ہاتھ میں بولو تلوار تھی. بخاری میں موجود ہے. نبی میدان چھوڑ کے بھاگتا نہیں ہے. سرکار کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سرکار کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہے تھے کس کو ڈرا رہے ہو؟ بولو سبحان اللہ. کس کو ڈرا رہے ہو؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں سچا نبی ہوں ایسی باتیں نہیں کر رہا. انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. بولو سبحان اللہ. یا توجہ کریں. ہنسنا ہنسنا بہت مبارک موضوع ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ یہ سرکار کے جملے انا النبی لا کذب میں سچا نبی ہوں غلط بات نہیں کرتا. انا ابن عبد المطلب اور تو مجھے ڈرائے گا کہ میں نبی ہوں سچا اور بھاگوں گا پیچھے نہیں اور نبی تو نبی ہوں بیٹا عبد المطلب کا ہوں. بولو سبحان اللہ. بیٹا عبد المطلب کا ہوں. دونوں کا جواب دیا. جو خود ساختہ نبی بنتے ہیں ان کو بھی جواب دیا اور جو حضور کے والدین پر ہاتھ بڑھاتے ہیں ان ظالموں اور ان بھیڑیوں کو بھی جواب دیا. فرما نبی ہو کر جس کا نام میں سینہ ٹھوک کر لوں وہ کیسا ایمان والا ہوگا. فرما انا ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت یہ آواز ایسی گونجی کہ کافروں کے دل جو تھے وہ پسپا ہونے لگے پانی ہونے لگے جگر ہونے لگے. صحابہ میں ایسا جوش آیا کہ حنین کے اس ہارے ہوئے مارکے کو فتح میں تبدیل کر دیا. بولیے سبحان اللہ. اور حضور کے کیسے غلام ہیں. اللہ اکبر. یہ سیالکوٹ کا واقعہ ہے. مرزا تھا بھی تو بڑا مکار اور چالاک تبلیغیوں کی طرح. کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ. مسجد میں آگے جمعے کے دن کہ نہیں میں تو بہت بڑا مبلغ ہوں عاشق رسول ہوں. بیٹھ گیا. اس وقت کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے جو اس کی شرارت کو جانتے تھے اور مرزا اس وقت مکمل طور پر ایکسپوز نہیں ہوا تھا. جہلم کے بہت بڑے عالم گزری ہیں سرکار علامہ کرم الدین دبیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں. الصوارم الہندیہ پر ان کی تخریج ہے. الصوارم الہندیہ پر تخریج ہے. بیابانہ کی تکفیر پر تخریج ہے ان کی. ان کے ایک رشتے میں بھائی ہیں مولانا حسن. ہمارے اکابر علماء کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں انہوں نے انتقال کیا. جہلم کے تھے. 22 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے. چھوٹی سی عمر تھی لیکن علم اتنا تھا ان کا کہ وہ پہلی صف پہ بیٹھے تھے تو مرزا نے 2-3 عربی کے شعر ایسے یاد کر لیے تھے نا اور گنگنا رہا تھا اور لوگوں کو بڑا ہی مار رہا تھا کہ مجھے عربی بڑی آتی ہے. انہوں نے فوراً اپنے شاگرد کو کہا ذرا قلم اور کاغذ لانا. انہوں نے 40 اشعار اسی وقت عربی کے لکھے بغیر نقطے کے. قصیدہ لکھا 40 اشعار کا. کتنے بولیے؟ 40 اشعار کا قصیدہ لکھا بغیر نقطے کا اور اپنے شاگرد کو کہا کہ مرزا کو بول صرف اس کا متن پڑھ کے بتا دے. آپ بیٹھے ہوئے کہا مرزا کو بول اس کا متن پڑھ کے بتا دے. مرزا نے جب دیکھے تو اس کی کھوپڑی سے پسینے چھوٹ گئے. اس قصیدے کی فصاحت ایسی تھی فصاحت ایسی تھی اور وہ بھاگ گیا. آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ تو رسول ہاشمی سے مقابلے کی کیا بات کرتا ہے؟ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے ان کے نام لینے والوں کے غلاموں کے سینے پر اللہ علم کو ایسے. لہٰذا میرے دوستو 7 سپٹمبر یہ بہت مبارک تاریخ ہے. اپنے بچوں کو یہ عقیدت سکھائیے کہ سکہ چلے گا ہمیں نہ کھلائے گا. نہ برطانیہ کا چلے گا نہ امریکہ کا چلے گا نہ یورپ کا چلے گا نہ یہودیوں کا چلے گا. اب مل کر میرے ساتھ ایک دفعہ بولو سکہ چلے گا. کس کس نے ایمان پر مرنا ہے ذرا وہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر پڑھیں. کس کس نے حضور سے شفاعت لینی ہے ذرا پڑھیں. اور یہ کاہلی کبھی کبھی بندے کے ایمان کا بھی بڑا غرق کرتی ہے. مجھے ایک مفتی کہنے لگے آپ بھی ہاتھ اٹھواتے ہیں. میں نے کہا جی غیرت مند بنانے کے لیے ذرا ہاتھ اٹھواتے ہیں. ہاتھ اٹھا کر کے سکہ چلے گا. ہاتھ نیچے نہیں کرنا. میں مجلس سے اٹھا کر باہر بھگا دوں گا. ہاتھ اوپر رکھنا اس لیے کہ مجھے ہجڑے نہیں چاہیے مرد چاہیے. ہاتھ اٹھا کر کے سکہ چلے گا. آمین. اللہ رب العالمین آپ کی محفل کو قبول فرمائے. میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. آپ میرے بھائی ہیں. یہ بات ہم نے ایک دوسرے کو بیدار کرنے کے لیے کی ہے. ہوشیار ہو جاؤ اور ایسی مجلسوں میں آؤ سرکار کے فضائل کو سنو اور یہ عقیدہ بناؤ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. اب میری نگاہوں میں
اور مجھے آج ایک شاہ جی نے واقعہ سنایا کہ لگے کہ وہ ایک لوہار تھا، اس کے پاس ایک مرزائی پہنچا، مرزائی اس کو جو تھا وہ قریب بیٹھ کر باتیں سنانے لگا کہ لگے مرزا صاحب بہت اچھے تھے، مرزا صاحب بڑے نیک تھے، مرزا صاحب یہ تھے۔ وہ دیہاتی لوہار تھا، وہ جناب لوہا صحیح کر رہا تھا، ایک خنجر اس نے ذرا بنایا اور جب وہ پڑ کرنے لگا تو وہ کھڑے ہوئے اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر خرجن گردن پر رکھا، بول مرزا خنزیر تھا، بول مرزا کافر تھا۔ اس نے کہا مرزا خنزیر تھا، کافر تھا، چھوڑ دیا، کہا یہ خنجر تو لے اور میری گردن پر رکھ، اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، تو حضور کے لیے ادنا سا بھی جملہ میرے سے کہلوا کر بتا دے، یہ خنجر لے اور چڑھ جا میرے سینے پر، میرے نبی کے بارے میں ادنا سے بھی تو بات کر کے بتا دے، اور میں مر تو جاؤں گا لیکن وہ جملہ نہیں بول سکتا جو میرے آقا کی شان کے خلاف ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان، بولو سبحان اللہ۔ اب میری نگاہوں میں بولو ججتا نہیں کوئی، جیسے ہیں میرے سرکار ایسا نہیں کوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نعرہ تکبیر۔ اگر بیدار ہیں تو ہاتھ بلند کر کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب۔ وقت تو کافی ہو چکا ہے، چلے میں درود شریف سے آغاز کرتا ہوں اور اسی میں مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا جاگ رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کیا بات مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے، خیرات مدینے کی۔ عقیدہ ختم نبوت کا بیان سن کر جس کا جذبہ بیدار ہوا اونچی آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، حبیب اللہ۔ دو تین کلاموں کی مجھے فرمائشیں ہیں، انشاءاللہ وہ کلام بھی پیش کروں گا اور وقت مناسب پر انشاءاللہ سلام بھی ہوگا۔ جی جی نعرہ بھائی آخری نعرہ مارسا سونے ہو، بہت ہی لطف آئے گا۔ میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گئے۔ جس نو سمجھ آئیے ایک باری آنکھیں سبحان اللہ۔ ہم میلاد منایا کر تینوں رنگ لگ جاوڑ گئے، گیتا قد گایا تینوں رنگ لگ جاوڑ گئے، ہاں گیتا قد گایا تینوں رنگ لگ جاوڑ گئے۔ سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن وے، جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ایمان والے انگوٹھے چومتے ہیں، چومتے ہیں نا؟ شاعر بتا رہا ہے کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ سونا نام محمد دا ساڈی اکھیاں دا چانن وے، او چم اکھیاں نو لایا تے تینوں رنگ لگ جاوڑ گے، چم اکھیاں نو لایا تینوں رنگ لگ جاوڑ گے،
سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا بانے سرکار دے لنگر وچ رب رکھیا شفا بانے ہو رج رج کے تو کھایا کر رج رج کے تو کھایا کر تینو رنگ لگ جاون گے ہو میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے سرکار کی آمد دلدار کی آمد حضور کی آمد آقا کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا میلاد منایا تینو رنگ لگ جاون گے پنج تن دی نسبت تین بجنے والے اچھا آواز اس لیے کم ہے ٹھیک ہے بھائی اب یہ پکی بات ہو گئی ہے اور میں مائک پر بول رہا ہوں اب اگر جتنی اونچی آواز میں سبحان اللہ آپ کی جاری رہے گی میری نعت بھی اتنی دیر جاری رہے گی اب یہ آپ کے اوپر ہے آج کیا ہوگا بس آپ بھی دیکھ لینا اور میں تو دیکھ کے ہی جاؤں گا شاعر نے کہا پنج تن دی نسبت کئی راز پوشیدہ نے ہو نعرہ ہو نعرہ ہو نعرہ حیدری لایا ہو نعرہ حیدری لایا تینو رنگ لگ جاون گے ہو نعرہ حیدری لایا تینو رنگ لگ جاون گے ہو میلاد منایا تینو رنگ لگ جاون گے نوجوانوں بولو میلاد منایا تینو رنگ لگ جاون گے واہ 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 سلامت رہو اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے فجر کی اذان کتنے بجے 4 بجے اچھا 4:30 تین چار کلاموں کی بھائیوں نے مجھے فرمائش کی ہے وہ کلام بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا پر میرا اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک نئی نعت آپ کو سناؤں ٹھیک ہے نا اور اس نعت کے شعر ایسے ہیں کہ وہ رات کے 3 بجے ہوں 4 بجے ہوں 5 بجے ہوں جب میں اس کے شعر سناتا ہوں تو سامنے والے کا کرن بتا دیتا ہے اب آپ سنو محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا محبوب رب کا فیض نظر بولنے لگا ارے لب چپ ہوئے تو ان کا اثر بولنے لگا اور دیکھو سنی بھی بولنے لگا بہت اعلیٰ شعر جب بات آئی شان رسول کریم کی آیات حق کا زیر و زبر بولنے لگا آیات حق کا زیر و زبر بولنے لگا
بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، ایڈوانس بولو سبحان اللہ۔ اور اگر یہ شعر آپ کے دل میں اتر گیا نا تو میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں، انشاءاللہ کل بھی بولو گے سبحان اللہ۔ شعر سنو۔ روشن دلیل ہے یہ حیات شہداء کی، کہ نیزے پہ بھی شبیر کا سر بولنے لگا، نیزے پہ بھی شبیر کا سر بولنے لگا، نیزے پہ بھی شبیر کا سر بولنے لگا۔ روشن دلیل گئے حیات شہداء کی، نیزے پہ بھی شبیر کا سر بولنے لگا، نیزے پہ بھی شبیر کا سر بولنے لگا۔ مختار کائنات کی اٹھی جب انگلیاں، مختار کائنات کی اٹھی جب انگلیاں، شک ہو کے آسمان کا قمر بولنے لگا، شک ہو کے آسمان کا قمر بولنے لگا، بولنے لگا۔ پہلے کوئی نعرہ لگائے جوان، نعرہ ایک مہنگی نہیں ان پر بال زمانہ ہے، ایک مہنگی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا، کون ہے وہ؟ زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا، نعرہ رسالت۔ یہ شعر آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا، سنا ہے نا، بہت دفعہ سنا ہوگا، بلکہ کافیوں کو یاد ہی ہوگا۔ کل پل سے ہمیں خود
زہرا کا وہ حسنین کا جب اس شعر پر غور ہوا نا، غور کہ پیر صاحب ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یہ بات تو ہر سنی کو پتا ہے، آقا زہرا کے حسنین کے، تو پھر اس شعر میں کمال کیا ہے؟ یہ تو ہر سنی کو پتا ہے کہ آقا زہرا کے بابا ہیں، حسنین کے نانا ہیں۔ پیر صاحب ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس شعر میں؟ پیر صاحب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کل پل سے جس نے پار لگانا ہے نا، یاد رکھنا وہ زہرا کے بابا ہیں اور وہ حسنین کے نانا ہیں۔ تو اگر تمہیں پل سے اترنا ہے نا تو ان کے دامن کو پکڑ کے رکھنا، کیونکہ جنہوں نے پل سے گزارنا ہے نا، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نسل کریموں کی، ہر سنی بولے گا لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، بولو لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال ان کا کرم ہو گیا، شاخ نقل تمنا گری ہو گئی، میرے لب مدینہ 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 میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا۔ پھر بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، میرے لب پہ مدینے کا نام آ گیا، ہو بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، محفل نعت میں آیا جایا کرو، اپنے سوئے مقدر جگایا کرو، محفل نعت میں آنکھیں بیٹھا گئے جو اس کی واللہ طبیعت غنی ہو گئی، ان پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، 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 سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، بولو یہ لجپال گھرانہ گئے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، سونے آقا کا لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ، آگا لجپال پیری تن توڑ دے نہیں، ہو لجپال پیری توڑ دے نہیں، جدی باں پڑ لے آقا آقا، جدی باں پڑ لے ان چھوڑ دے نہیں، کیونکہ لجپال میرا رکھوالا ہے، ہو لجپال میرا ہو لجپال میرا، امینو کون مٹانے والا، وہ ساڑھی اسی سوڑے نل لگ گئی ہے، جڑا توڑ نباو والا ہے، یہ لجپال
پیدا ہوئے تو حق سے شریعت خرید لی، جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی، مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی، نانا کے دو نواسوں نے امت خرید لی۔ کیا بات رضا، کیا بات رضا، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہراء کلی جس میں حسین اور حسن پھول یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ بیدم یہی تو پانچ ہیں، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن، مصطفیٰ علی یہ لجپال گھرانہ۔ ایک مرتبہ اس محبت سے بولو، یہ لجپال گھرانہ ہے کہ آواز ہماری مدینے جائے، اور ضروری نہیں اس کے لیے آپ یا میں بہت چیخ کر بولیں تو ہی جائے گی، بس ادھر سے ہو آواز، وہ کسی کی بھی ہو، یہ ضروری نہیں جس کے ہاتھ میں مائک ہو، جو مشہور ہو، جس کو لوگ جانتے ہوں، جو ٹی وی شی وی پر آتے ہوں، نا 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 ایسا نہیں ہے۔ ادھر کے معاملات کیا ہیں، کس کی حاضری مقبول ہو کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ اللہ آپ کے صدقے اس فقیر حقیر کی حاضری قبول فرمائے، ذرا محبت سے بولو، یہ لجپال گھرانہ ہے، آقا کا لجپال گھرانہ ہے، میرے آقا کا لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے، یہ لجپال گھرانہ ہے۔ یہ کہہ کے در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، شعر سمجھے کہ نہیں؟ پیر صاحب فرما رہے ہیں مالک موت تو نے مجھے بھی دینی ہے، موت سے نہیں انکاری ہوں، موت تو نے مجھے بھی دینی ہے، اگر موت ابھی لکھی ہے نا مالک میری تو تھوڑی آگے کر دے، تھوڑی تو چاہے مالک تیرے ہی اختیار میں ہے، تو جب چاہے دے، پر مالک ابھی لکھی ہے نا فوراً تو تھوڑی آگے ہو جائے، ایک کام باقی ہے مالک، وہ کام ہو جائے پھر تو موت وہ دے دینا۔ کام کیا ہے؟ یہ کہ در حق سے لی موت میں کچھ مہلت، مولا میلاد کی آمد ہے، سنیوں کو میں دل کو سجانا، ہمیں یاد کی آمد ہے، اور میں دل کو سجانا ہے، میں یاد کی آمد ہے، میں دل کو سجانا، ارے کلیوں کو سجانا گئے، ارے گلیاں چھوڑو پورا پنڈی ہی سجانا گئے، اور جھنڈوں کو لگانا گئے، پھر لنگر بھی پکانا گئے، اور سنیوں کو لنگر بھی کھلانا گئے، یہ سارے کام ہو جائیں پھر منکر کو جلانا ہے، کیسے کہ نعرہ بھی لگانا گئے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، سب مل کر بولو، سب
جھوم کے بولو